بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کر لے، دوسروں سے زیادہ آگے نکل جائے، اس کے پاس ہر چیز دوسروں سے زیادہ ہو۔ اور مسلمان کو چاہیے وہ دو طرح کی کامیابیوں پر کام کرے، دنیا میں اور آخرت میں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہیپینس۔ سکسیس آف لائف میں ہیپینس بڑی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس سب کچھ ہو اور اس کو خوشی نہ ہو، اور اس کو چیزوں کے ساتھ خوشی نہیں ملتی، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، جو وہ سکسیس آف لائف میں اپنے لیے اچیو کرنا چاہتا تھا، حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو مل گیا، لیکن خوشی نہیں ہے، دل خوش نہیں ہے، تو اس کو سکسیس آف لائف نہیں کہتے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید سکسیس آف لائف یا ہیپینس جو ہے وہ چیزوں سے ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ لائف ہے، اس کے اندر جناب ہم بچے کو سمجھتے ہیں وہ اسکول جانے سے خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ اسکول جانے سے خوش نہیں ہوتا، اور اس کو ساری زندگی ہم یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا بس یہ محنت کر لے اور یہ ڈگری لے لے، اور یہ جو ہے نا تم اچھی جاب جب لے لو گے تو تمہیں خوشی ملے گی، تمہاری شادی ہو جائے گی، اور یہ جناب تم اچھی لائف گزارو گے، تمہیں خوشیاں ملیں گی۔ اور پھر اس کو اچھی اچھی چیزیں دلواتے ہیں کہ شاید وہ خوش ہو جائے، لیکن انسان کی نیچر ہے، جب وہ ایک چیز لے لیتا ہے وہ دوسری کی خواہش شروع کر دیتا ہے، اور اس کا جو ہے نا ہیپینس اس کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید چیزیں دینے سے اور یہ میٹیریل دینے سے ہیپینس ملے گی، خوشی ملے گی۔ موبائل لے دو، کھلونے لے دو، ٹھیک ہے جی، اس کو نئی نئی گاڑی، چھوٹی چھوٹی چیزیں لے دو، پھر پروفیشنل لائف اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جاب سے ہم سمجھتے ہیں شاید جاب سے بڑے خوش ہو رہے ہیں لوگ، اور ان کو خوشی ملتی ہے، اور شادی کے بعد والے سمجھتے ہیں شاید پہلے والے خوش تھی زندگی، اور جن کی شادیاں نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید شادی کے بعد خوشی ملے گی، لیکن دونوں لائف کے اندر ہر انسان ڈسٹرب ہے، اس کو خوشیاں نہیں مل رہی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس بعض دفعہ ایسا دن گزرتا ہے کہ جس کے اندر وہی گاڑی، وہی بنگلہ، وہی گھر، وہی وائف، وہی بچے ہوتے ہیں، لیکن انسان تنگ ہوتا ہے، اس کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ حالات کو سیٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، یا کوئی آگے سمجھاتا ہے اس کو، جس وجہ سے پریشان تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے ہیں، تو وہی چیزیں اس کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کھانا پینا وہی رہتا ہے، وہی گاڑی، وہی گھر، وہی بنگلہ رہتا ہے، لیکن اس کو خوشی اور سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کے اندر خوشی نہیں ہے، چیزوں کے اندر خوشی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی چیزیں بڑھ جائیں گی، اور یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ اور یہ نیوز اور یہ ویڈیوز اور انٹرٹینمنٹ سے خوشی ملتی ہے، اس سے خوشی نہیں ملتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے اس کو بہت پیاس لگی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں جوس پی لو، ملک شیک پی لو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، دودھ پی لو، چائے پی لو، اس سے پیاس نہیں بجھے گی۔ مزہ تو آئے گا وقتی طور پہ، جوس پی لیا، ملک شیک پی لیا، لیکن اس کو تسکین جو ہے نا وہ پانی سے جو حاصل ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملنے والی، کسی بھی دنیا کے مشروب سے نہیں ملے گی، اس کو پانی سے ہی ملے گی۔ اسی طرح انسان کو جو خوشی ملنی ہے وہ چیزوں سے نہیں ملنی، بلکہ اس کی سوچ سے ملنی ہے۔ ہم گھر جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس سارا دن جو ہے وہ باہر جو ہے نا وہ مشقت، پریشانیاں اور ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، اور اپنے آفس میں، اپنے باس میں سب کی سنتے ہیں، یہاں تک کہ یہ شخص جو ہے، جو بھی ہم لوگ باہر کام کرتے ہیں، اپنی بے عزتی تک کرواتے ہیں صرف گھر والوں کو خوشیاں دینے کے لیے، کہ میرے بچے خوش ہوں، میری بیوی خوش ہو، میرے ماں باپ خوش ہوں، بھائی بہن خوش ہوں، لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ان کے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں لے کے آئے، آپ کو خیال نہیں ہے ہمارے جو ہے وہ بچوں کے لیے، آپ یہ نہیں لے کے آئے۔ بچے کہتے ہیں بابا آپ ہمارے لیے یہ لے کے نہیں آئے چیزیں، اور بھائی بہن، ماں باپ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ آنا چاہیے تھا۔ تو وہ میٹیریلز پہ ہی سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں چیزیں ملنے سے خوشی ملتی ہے۔ تو جب مطالبات آتے ہیں یہ اور سیڈ ہو جاتا ہے، انسان اور پریشان ہوتا ہے۔ میں نے عزت تک داؤ پہ لگا دی، اپنا سکون سب کچھ برباد کر لیا، لیکن یہاں پہ آ کے پھر ان کے مطالبات ختم نہیں ہوتے، اور ان کی بحث چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح وہ سمجھتے ہیں شاید آفس میں بڑے خوش ہیں، نہیں، آفس میں بھی بیچارہ خوش نہیں ہے، وہ کام کرنے سے سمجھتا ہے زیادہ کام کرنے سے شاید باس خوش ہو جائے گا یا کمپنی خوش ہو جائے گی، وہ ایسے خوش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہارڈ ورکنگ سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کی ویلیو سے خوش ہوں گے، اور وہ جو تھاٹس ہیں، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے خوشی ملتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے خوشی کیسے ملے گی؟ ہم جس وقت اپنی سوچ کو سیٹ کر لیں گے۔ اب جب ہم بیگم سے، گھر والوں سے بھی، وہ ہم سے خوش نہیں ہیں، کیوں؟ وائف جو ہیں اور بچے ہم سے بھی خوش نہیں ہیں اور ہم ان سے خوش نہیں ہیں۔ ہم ان کے پاس جناب ہر وقت یہی بات، میرے کپڑے استری نہیں کیے تم نے، میرے جناب یہ کیا کیا ہے، تمہارا بولنا ٹھیک نہیں ہے، تم ٹائم پہ چیز تیار نہیں کرتے ہو۔ تو یہ ساری چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ سیٹ ہو جائے گا معاملہ اور خوشی ملے گی، بلکہ اس کو اس سے خوشیاں نہیں ملتی۔ اس کو خوشیاں ملیں گی جب وہ سوچ کو چینج کرے گا، الفاظ کو چینج کرے گا، جس وقت وہ اچھا سوچنا شروع کرے گا۔ اسکول والا بچہ جب اس کو خوشی ملے گی، جب اس کو کہیں گے بیٹا یہ چیزیں جو آپ نے علم حاصل کرنا ہے، یہ علم آپ کا ساتھی ہے، یہ کتابیں آپ کی ساتھی ہیں بیٹا، ان کو حاصل کرنے سے آپ کی ویلیوز بڑھیں گی، اور آپ لوگوں کے اندر جب زیادہ آپ لوگوں کے بینیفٹ پہ کام کریں گے، دنیا کو کچھ اچھی چیز دیں گے، فائدہ دیں گے، تو آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جو نئی چیزیں بنا لیتے ہیں، جو نئی کریٹیوٹی پر کام کرتے ہیں، ان کو لوگ دنیا ویلیو زیادہ دیتی ہے، ان کا نام بنتا ہے۔ جو لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں ان کو زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں، تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر کی لائف میں جب جو شخص یہ سوچنا شروع کر دے کہ دیکھو یار میری بیوی بیچاری وہ سارا دن صفائی وہ کرتی ہے، بچوں کو، میرے بچے بھی یہ جو صاف ستھرے پھر رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے پھر رہے ہیں، ان کو میں نے کبھی کھانا نہیں کھلایا، وہ کھانا کھلاتی ہے، میں نے ان کے لیے کبھی نہیں پکایا، وہ پکاتی ہیں۔ پھر اسی طرح میرے پاس جو ہے کپڑے میں جو عزت کے ساتھ باہر پھر رہا ہوں، یہ میری بیوی کی وجہ سے ہے، وہ بیچاری میرے لیے کام کرتی ہے، تو میں اس کو اچھی باتیں نہیں دیتا، اچھے الفاظ نہیں دیتا، میں اس کے لیے تھینک فل نہیں ہوں۔ اسی طرح میں کمپنی کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہ تھینک فل نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے جو ہے ایک انوائرمنٹ پیدا کیا ہوا ہے، اور ہم جو ہے ان کو اچھی ویلیوز دیں، اچھے الفاظ دیں، اچھا کردار دیں، تو اس سے جو ہے نا انسان کو خوشی ملے گی۔ جب تک سوچ چینج نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو خوشی نہیں ملنے والی۔ ہم جو ہے نا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے سے ہمیں ہر وقت یہی ہوتا ہے، اللہ مجھے یہ نہیں دیا، اے اللہ مجھے جاب نہیں دی، بیٹا مجھے نہیں دیا، میرے پاس جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ گھر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ جب انسان شکووں میں پڑ جاتا ہے اس کو خوشی نہیں ملتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آکسیجن بند نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے جو ہاتھ ہیں یہ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا جن کی انگلیاں نہیں مڑتی، وہ بیچارے کتنے پریشان ہیں، اور وہ لاکھوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی انگلیاں مڑ جائیں اور وہ بھی کسی چیز کو پکڑ سکیں، لیکن لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود ان کی انگلیاں نہیں مڑ رہی۔ تو ہماری یہ جو انگلیاں مڑ رہی ہیں، ہمارے یہ جو ناخن بڑھ رہے ہیں، ہمارے یہ جو ہے آنکھیں پلکیں جھپکتی ہیں، ہمارے لیے آکسیجن چل رہی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ رب فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین آسمان کی نعمتیں ہیں، سورج چاند ستاروں کی نعمتیں ہیں، ان سے جو ہمیں انرجی ملتی ہے، ان سے جو ہمیں وٹامنز ملتے ہیں، ہماری باڈی کی تسکین ہوتی ہے اور ضروریات پوری ہوتی ہیں، ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہماری باڈی کے اندر دل کی دھڑکن پر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے جو ہیں وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، یہ سبزیاں کیا ہے؟ گھاس پھوس ہے، اس سے ہمارے اندر کی قوت بڑھتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے جو ہے وہ ساری طاقت دیتے ہیں، ہمارے جو ہے جوڑ صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، اس کو نظر نہیں آ رہا، وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ جب تک ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہمیں خوشی نہیں ملنے والی۔ جب انسان پازیٹیو سوچنا شروع کر دے گا اس کو خوشیاں ملیں گی۔ جب انسان دوسروں کا تھینک فل ہونا شروع ہو جائے گا اس کو خوشیاں ملیں گی۔ جب انسان دوسروں کو اچھے الفاظ دینا شروع ہو جائے گا، ماں باپ کو بتائے گا، امی ابو آپ کی وجہ سے میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے میرے اندر یہ خوبی ہے، آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے میرے پاس جو ہے یہ اتنی قابلیت ہے، تو وہ خوش ہو جائیں گے، ان کا دل بڑا ہو جائے گا۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی میرے پاس جو ہے نا مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے بچوں کے لیے مجھے کچھ امداد کر دیں۔ تو ان کا اس مانگنے والوں سے پوچھا کہ آپ کو کتنا آپ کو دے دیا جائے تو آپ کا کام چل جائے گا؟ تو اس نے کہا 60-70 درہم اگر دے دیے جائیں تو میرا کام چل جائے گا۔ تو انہوں نے امام مالک نے ایک پرچی لکھی، جاؤ میرے جو ہے نا فلاں خادم کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو دے دے گا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا اس کو 700 درہم دے دیے جائیں۔ اب اس نے خادم نے کہا کہ آپ نے کس لیے مانگا؟ اس نے کہا میں نے تو بچوں کے گھر والوں کے خرچ کے لیے مانگا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ تو زیادہ لکھ دیا، غلطی سے 70 لکھنا تھا، 700 لکھ دیا، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ جب وہ پوچھنے کے لیے گئے تو وہ شخص بھی ساتھ میں تھا، تو امام مالک سے کہنے لگے کہ آپ نے شاید زیادہ لکھ دیا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس کو تو 60-70 میں گزارا ہو جائے گا، آپ نے شاید 700 لکھ دیا غلطی سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کاٹ کے دوسری پرچی دے دی۔ اب دوسری دی، جب وہ دیکھے تو وہ 1400 کی تھی، 1400 درہم کی۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، یہ تو 1400 درہم ڈبل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا خادم کہ اگر میں نے ابھی پوچھا یہ نہ ہو اور بڑھ گئے۔ وہ گیا 1400 درہم دے دی۔ اب وہ شخص بڑا خوش، 1400 درہم مجھے مل گئے ہیں، میں تو 70 لینے گیا تھا، پھر 700 ہوئے، 700 سے 1400 ہو گئے۔ تو امام مالک سے کہنے لگا خادم کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو تو ضرورت 70 کی تھی، آپ نے اتنا زیادہ دے دیا؟ تو فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دوسروں کو اچانک خوشی دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کے دل کو اچانک خوشی دینے کی کوشش کی ہے تاکہ اللہ میرے لیے جنت میں محل تیار کر دے۔ دوسروں کو خوشیاں دینے سے خوشی ملتی ہے، دوسروں کو ویلیوز دینے سے خوشی ملتی ہے، دوسروں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑے بڑے درجات ہیں، اللہ کے ہاں بڑے بڑے انعامات ہیں۔ فرمایا اگر بیمار کی صرف تیمارداری کرنے کے لیے جو شخص جاتا ہے اس کا حال چال پوچھتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ تو اس چھوٹے سے عمل پر کتنی زیادہ فضائل اللہ نے رکھے ہیں۔ میرے لیے کوئی نیک شخص دعا کرے اور اللہ سے معافی کی دعا کرے، میں کتنا خوش ہوتا ہوں۔ اور اللہ کے فرشتے جب مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ ہی نے ان کو لگایا تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو خوشیاں ہمیں تب ملیں گی جب ہم دوسروں کو اچھی ویلیوز دیں گے، اچھے الفاظ دیں گے، ان کے لیے اچھا سوچیں گے، تو ہمیں خوشیاں ملیں گی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔